الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقِیلَ لِلَّذِینَ اتَّقُوا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُمْ قَالُوا خَیْرًا لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَیْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِینَ جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَہَا تَجْرِی مِن تَحْتِہَا الْأَنْہَارُ لَہُم فِیہا مَا یَشَاءُونَ کَذَٰلِکَ یَجْزِی اللٰہُ الْمُتَّقِینَ الَّذِینَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَةُ طَیِّبِینَ یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون هل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ او یأتی امر ربک کذالک فعل الذین من قبلہم وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء کذالک فعل الذین من قبلہم فہل علی الرسول الا البلاغ المبین وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون۔ اور پوچھا گیا ان سے جو متقی تھے، وہ کیا ہے جو اتارا تمہارے رب نے؟ انہوں نے کہا، خیر۔ جنہوں نے اچھے کام کیے اس دنیا میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر بھی بہتر ہے، اور بہت ہی عمدہ ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ وہ ہمیشہ رہیں گے باغات میں، وہ جنت میں داخل ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یوں ہی بدلہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو، وہ متقی کہ جن کی روحیں فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، سلام ہو تم پر، داخل ہو جنت میں، اس بدلہ میں کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ اور مشرکین نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائے ان کے رب کا حکم۔ یوں ہی ان لوگوں نے کہا تھا جو ان کے پیش رو تھے، اور نہیں کی تھی کوئی زیادتی ان پر اللہ تعالیٰ نے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر زیادتی کیا کرتے تھے۔ پس ملی ان کو سزا ان کے برے اعمال کی، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے سوا کسی کی، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام کرتے اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو۔ ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے ان کے پیش رو، کیا رسولوں کے ذمہ اس کے سوا اور بھی کچھ ہے کہ وہ صاف طور پر پہنچا دیں؟ اور ہم نے بھیجا ہے ہر امت میں ایک رسول کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور دور رہو طاغوت سے۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ پھرو زمین پر اور دیکھو کس قدر عبرتناک انجام تھا جھٹلانے والوں کا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ہی چاہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا، جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور انہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا، اور وہ بڑے شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو کہ مر جاتا ہے۔ ہاں ضرور زندہ کرے گا، اس کا وعدہ ہے، اس پر لازم ہے اس کا پورا کرنا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ ان کو دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ واضح کر دے ان پر وہ بات جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور تاکہ خوب جان لیں کافر کہ بلا شبہ وہ جھوٹے تھے۔ ہمارا فرمان ہے جب ہم کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ پچھلے فرمان میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منکرین سے فرمایا کہ کم عقلو، تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، لیکن تمہارے عقل مردہ ہو چکے ہیں، تمہاری بصارت ختم ہو چکی ہے کہ خالق اور مالک وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کو پوجتے ہو جنہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کرتے ہو، اور جو عزت والی کتاب الہی تمہاری ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے اسے قصے کہانیاں کہتے ہو، اپنی حقیر چیز سے تخلیق کو بھول کر اللہ تعالیٰ کے سامنے غرور اور تکبر کرتے ہو، پھر عذاب بھی مانگتے ہو، تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم پر اپنے اعمال کا بھی اور جن کو تم نے گمراہ کیا ان کے اعمال کا بھی عذاب آئے گا۔ جب فرشتے روح نکالیں گے اس وقت ڈر کر بہانے بناؤ گے، مگر فرشتے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک کرتوت سے واقف ہے، چلو جہنم میں جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ انسان کی اس قدر ناسمجھی اور بے یقینی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور انسان ظلمت میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس بدبختی سے بچنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ انسان اپنے رب اور اس کی ربوبیت کو پہچان لیتا ہے، اس کا احسان مند ہو کر اس کی بندگی میں اس طرح زندگی گزارتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کے اصول کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آج کے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور سرفرازی ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہوں گے اور عیش و عشرت ہوگی، ان کے روح قبض کرنے والے فرشتے نیک پاک ہوں گے جو ان کو سلام پیش کریں گے اور جنت میں داخل ہونے کی دعوت دیں گے، جہاں وہ جو چاہیں گے ان کے لیے موجود ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ان کے برعکس جو لوگ بغاوت اور انکار میں زندگیاں گزارتے ہیں ان کو ان کی بدعمالیوں کا بدلہ ملے گا، اور جو وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں وہی ان کی تباہی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا یہ بد انجام ان کے اپنے مال کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ لوگ ہدایت کا یہ جواب دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک سے منع فرماتا ہے اور وہ قادر مطلق ہے، تو پھر اس نے ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو شرک سے کیوں نہ روکا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو روکنے کے لیے ہی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہدایت لے کر آتا رہا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری مخلوق کے لیے ہادی بنا کر بھیجے گئے۔ کچھ لوگوں نے امر الہی مانا اور کچھ نے نہ مانا۔ تم دنیا میں پھر کر دیکھو کہ دونوں کا انجام کیا ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ان کی ہدایت چاہتے ہیں، لیکن باغیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ آخرت کو بھی جھٹلاتے ہیں، آخرت ہی میں تو فیصلہ ہونا ہے اعمال کا، اس لیے وہ ضرور آئے گی تاکہ سچے اور جھوٹے کا فیصلہ ہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہا ہے کہ وہ مالک قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو حکم دے وہی ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ سامعین کرام، ساری مخلوق اس حقیقت کا مشاہدہ ہر روز ہر جگہ کرتی ہے، لیکن عقل اور بصارت سے محروم سبق حاصل نہیں کرتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج و منیر سے ان کی نسبت قائم ہو جائے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس لیے صحیح انسان اور مسلمان بننے کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.